بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنے کورس عالم اسلام کے وسائل و مسائل کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اس کا آج ہم پہلا سبق پڑھیں گے۔ اس سے پہلے اس سبق کے اندر ہم عالم اسلام کا تعارف اور جدید دنیا اسلام سے متعلق جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کی اپنی پہلی سلائیڈ کی جانب اور جانتے ہیں کہ آج کی ہماری پہلی سلائیڈ کے اندر ایسے کون سے نکات ہیں کہ جن پر ہم آج بحث کریں گے۔ آج کی اس سلائیڈ کے اندر ہم جن ابحاث پر بحث کریں گے، ہمارے سبق کی جو اہم ابحاث ہیں ان میں سے سب سے پہلے امت مسلمہ ہے۔ آج ہم اس سبق کے اندر جانیں گے کہ امت مسلمہ سے کیا مراد ہے۔ دوسری چیز آج کے سبق کی ہوگی عالم اسلام تاریخ کے آئینے میں۔ ہم عالم اسلام کی تاریخ ہے اس کا مختصراً جائزہ لیں گے، اور آج کے سبق کا ہمارا آخری پوائنٹ جو ہوگا وہ ہے موجودہ عالم اسلام۔ اس وقت دنیا کے اندر کتنے اسلامی ممالک موجود ہیں اور اس اسلامی ممالک کے اندر کتنی آبادی ہے۔ آج کے سبق کے اندر ہم اس متعلق بھی تو چلتے ہیں آج کے اپنے پہلے پوائنٹ کی جانب، یعنی امت مسلمہ کی جانب، اور جانتے ہیں کہ امت مسلمہ سے کیا مراد ہے۔ امت مسلمہ سے مراد مسلمانوں کی ایک عالمی برادری ہے۔ یہ مختلف نسلی، لسانی اور ثقافتی پس منظر کے لوگوں پر مشتمل جو اسلام میں مشترکہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ امت کا تصور اسلام میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے کیونکہ یہ مسلمانوں کے خدا، اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک پر ان کے عقیدے میں اتحاد کی علامت ہے۔ امت مسلمہ ایک متنوع کمیونٹی ہے جو دنیا بھر میں 1.8 بلین افراد پر مشتمل ہے۔ مان دنیا کے مختلف حصوں میں آباد ہیں، جن میں مشرق وسطی، شمالی افریقہ، جنوبی ایشیا اور جنوب مشرقی ایشیا شامل ہیں۔ امت مسلمہ اسلام کے 5 ستونوں پر قائم رہنے کی وجہ سے متحد ہے۔ اسلام کے 5 ستون ایمان کا اعلان ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے اور حج ہے۔ وہ 5 ستون ہیں کہ جس پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے اور اسی وجہ سے مسلمان آپس میں متحد ہیں۔ امت کے تصور نے اسلامی تاریخ میں ہمیشہ ایک اہم کردار ادا کیا ہے اور مسلمانوں کو چیلنجز اور مشکلات میں متحد رہنے میں مدد فراہم کی ہے۔ جغرافیائی اور ثقافتی اختلافات کے باوجود مسلمان بھائی چارے گہرا احساس رکھتے ہیں جو قومی سرحدوں اور نسلی انسانی تقسیم سے بالاتر ہے۔ یہ تھی امت مسلمہ کی تاریخ، امت مسلمہ کا تصور جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب چلتے ہیں آج کے اپنے اگلے پوائنٹ کی جانب۔ آج کے ہمارے اس سبق کا دوسرا پوائنٹ تھا عالم اسلام تاریخ کے آئینے میں۔ اس عنوان کے تحت ہم نے مزید 3 ذیلی عنوانات باندھے ہیں تاکہ اسلام کی تاریخ کا جائزہ آسانی کے ساتھ لیا جا سکے اور آپ کو سمجھ میں آئے۔ تو کے جو ذیلی عنوانات ہیں ان میں سے سب سے پہلا پوائنٹ ہے اسلام کی ابتدا۔ اس کے اندر ہم یہ جانیں گے کہ اسلام کی ابتدا کہاں سے ہوئی، کب ہوئی، کیسے ہوئی، اور اسی طرح ہمارا آج کا دوسرا ذیلی عنوان ہوگا عالمی مذاہب میں اسلام کا درجہ، اور آخری پوائنٹ ہمارا ہوگا اسلام کا سنہری دور۔ چلتے ہیں پہلے ذیلی عنوان کی جانب اور جانتے ہیں کہ اسلام کی ابتدا کب، کہاں اور کیسے ہوئی۔ اسلام کی ابتدائی تاریخ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے منسوب ہے جو 570 عیسوی میں جدید سعودی عرب کے مکہ میں پیدا ہوئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی طور پر ایک تاجر تھے جنہیں اللہ کی طرف سے پہلی وحی جبریل علیہ السلام کے ذریعے اس وقت ملی جب ان کی عمر 40 سال تھی۔ یہ واقعہ اسلامی عقیدے کا آغاز اور اسلامی تاریخ کا نقطۂ آغاز۔ اسلام کے ابتدائی سال مکہ میں مسلم کمیونٹی کے ظلم و ستم سے نشان زد تھے کیونکہ حکمران اشرافیہ نئے عقیدے کو اپنے اختیار کے لیے یا اپنے حکومت کے لیے خطرہ سمجھتی تھی۔ تاہم 622 عیسوی میں مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ ہجرہ کہا جاتا ہے۔ اسلامی تاریخ میں یہ ایک اہم موڑ تھا۔ مدینہ میں مسلمانوں نے اسلامی اصولوں پر مبنی ایک کمیونٹی اور ایک نیا معاشرہ قائم کیا جس نے انہیں اتحاد اور یکجہتی کا احساس پیدا کرنے میں مدد فراہم کی۔ مکہ والوں کے ساتھ کئی لڑائیوں کے بعد بالآخر 630 عیسوی میں مسلمانوں نے مکہ فتح کر لیا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے مختلف قبائل کو اسلام کے جھنڈے تلے لے آئے۔ اسلام کی ابتدائی تاریخ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے سماجی انصاف، ہمدردی اور مساوات کے اصولوں پر مبنی ایک منصفانہ معاشرے کے قیام سے بھی جانی جاتی ہے۔ یہ تھی اسلام کی ابتدائی مختصراً تاریخ جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ اب چلتے ہیں دوسرے ذیلی عنوان کی جانب۔ ہمارا دوسرا ذیلی عنوان تھا عالمی مذاہب میں اسلام کا درجہ۔ اسلام دنیا کے بڑے مذاہب میں سے ایک ہے جس کی دنیا بھر میں 1.8 بلین سے زیادہ پیروکار موجود ہے۔ اس مذہب کی ابتدا 7ویں صدی میں عرب میں ہوئی اور اس کے بعد یہ مشرق وسطی، شمالی افریقہ، جنوبی ایشیا، جنوب
مشرقی ایشیا اور یورپ سمیت پوری دنیا میں پھیل چکا ہے۔ ہم عیسائیت کے بعد دنیا کا دوسرا سب سے بڑا مذہب ہے اور آنے والے سالوں میں کسی بھی دوسرے بڑے مذہب سے سب سے زیادہ تیزی سے ترقی کرنے کا امکان ہے۔ اسلام کا عالمی اثر فن، ادب، فلسفہ، سائنس اور ثقافت پر اس کے اثرات سے واضح ہے۔ اسلام اپنے توحیدی عقائد، ایک خدا پر یقین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے لیے جانا جاتا ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ قرآن اسلام کی مقدس کتاب ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تھا۔ اپنی عالمی موجودگی کے باوجود اسلام کو مغرب میں چیلنجز اور غلط فہمیوں کا سامنا ہے، جن میں انتہا پسندی اور دہشت گردی کے مسائل شامل ہیں۔ تاہم دنیا بھر میں مسلمانوں کی اکثریت اس طرح کے انتہائی نظریات کو مسترد کرتی ہے اور اسلام ایک پرامن اور روادار مذہب ہے جو سماجی انصاف، مساوات اور ہمدردی کی وکالت کرتا ہے۔ 2021 کی سروے رپورٹ کے مطابق مذاہب کی درجہ بندی یوں کی گئی ہے کہ عیسائیت جو اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے، اس کے پیروکار اس وقت دنیا کے اندر 31.2% کے حساب سے موجود ہیں۔ اسلام دوسرے نمبر پر آتا ہے، اس کے پیروکاروں کی تعداد 24.1% ہے۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہندو مت ہے، جس کے پیروکار 15.1%۔ مت یہ چوتھے نمبر پر ہے، اس کے پیروکاروں کی تعداد 7.1% ہے۔ اسی طرح کچھ علاقائی مذاہب ہیں جیسے افریقہ کے اندر پائے جاتے ہیں، جنہیں لوک مذاہب کہا جاتا ہے، ان مذاہب کی تعداد 5.7% ہے۔ یہودیت دنیا کے اندر 0.2% کے حساب سے موجود ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے جو دنیا کے اندر دیگر مذاہب ہیں، ان کی تعداد 16.0% ہے۔ یہ ایک سروے رپورٹ تھی جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ اسی طرح اس کو ایک چارٹ کے ذریعے بھی سمجھتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے ایک چارٹ پیش کیا گیا ہے، اس کے اندر مذاہب کا تناسب بتایا گیا ہے۔ سب سے زیادہ جو آبادی ہے وہ عیسائیت کی ہے، دوسرے نمبر پر جو آبادی آتی ہے وہ مسلمانوں کی ہے، تیسرے نمبر پر جو آبادی ہے وہ ہندوؤں کی۔ تو اس طرح آپ اس چارٹ کا بغور مطالعہ کر لیں۔ اس چارٹ کے مطالعہ کرنے کے بعد آپ کو عالمی مذاہب کی درجہ بندی کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اب چلتے ہیں ہم آج کے اپنے سبق کے سب سے آخری ذیلی عنوان کی جانب، اسلام کا سنہری دور متعلق جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام کے سنہری دور سے کیا مراد ہے اور یہ کب رہا ہے۔ اسلام کے سنہری دور سے مراد سائنس، فن، ادب، فلسفہ اور فن تعمیر سمیت مختلف شعبوں میں مسلمانوں کی شراکت۔ اسلام کا ایک بھرپور ثقافتی ورثہ ہے جس نے فن، ادب اور فلسفے کے کچھ اہم ترین کام تخلیق کیے ہیں۔ اسلامی سنہری دور جو 8ویں صدی عیسوی اور 14ویں صدی عیسوی کے درمیان واقع ہوا ہے، اس نے سائنس، ریاضی، طب سمیت مختلف شعبوں میں بہت سی کامیابیوں کا مشاہدہ کیا ہے۔ فلکیات، ریاضی، طبیعیات اور طب کے شعبوں میں مسلم اسکالرز کی خدمات آج بھی انسانی علم پر گہرا اثر ڈال رہی ہیں۔ اسلامی فن اپنے پیچیدہ اور ہندسی نمونوں اور خطاطی کے لیے بھی جانا جاتا ہے اور اس نے دنیا بھر میں آرٹ کو متاثر کیا ہے۔ اسلامی ادب نے شاعری کے کچھ اہم ترین کام تخلیق کیے ہیں، اس میں رومی اور حافظ کے کام بھی شامل ہیں۔ یہ اسلام کا سنہری دور تھا جس کے اوپر ایک مختصر سی نظر ڈالی گئی، اس کا مختصر جائزہ لیا گیا۔ اسلام کا سنہری دور 8ویں صدی عیسوی سے لے کر 14ویں صدی عیسوی کے درمیان رہا ہے۔ اب چلتے ہیں آج کے سبق کے آخری پوائنٹ کی جانب، اس کے بعد ہمارا سبق اپنے اختتام کی جانب چلا جائے گا۔ موجودہ عالم اسلام، اس پر ایک سرسری سی نگاہ ڈالتے ہیں کہ اس وقت دنیا کے اندر کتنے اسلامی ممالک موجود ہیں اور یہ اسلامی ممالک کس کس خطے میں واقع ہیں اور مسلمانوں کی آبادی کتنی ہے۔ اسلامی دنیا بھر میں 50 سے زیادہ ممالک پر مشتمل ہے اور یہ 3 براعظموں ایشیا، افریقہ اور یورپ میں پھیلی ہوئی ہے۔ چند اہم اسلامی ممالک میں سعودی عرب، ایران، انڈونیشیا، پاکستان، نائجیریا، مصر اور ترکی شامل ہیں۔ ان ممالک کا مسلم دنیا کے سیاسی، معاشی اور سماجی منظرنامے پر خاصا اثر و رسوخ ہے اور یہ عالمی سطح پر اسلام کی ترویج میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اسلامی دنیا کا جغرافیہ وسیع اور متنوع ہے۔ اسلامی دنیا مغرب میں بحر اوقیانوس سے مشرق میں چین کی سرحدوں تک، شمال میں آرکٹک سرکل سے لے کر جنوب میں بحر ہند تک ایک بڑے علاقے پر محیط ہے۔ اسلامی دنیا کی سرزمین صحراؤں اور بلند و بالا پہاڑوں سے لے کر سرسبز جنگلات اور زرخیز میدانوں تک متنوع ماحول اور ماحولیاتی نظام کا گھر ہے۔ اسلامی دنیا میں جزیرہ نما عرب، مشرق وسطیٰ، شمالی افریقہ، وسطی ایشیا، جنوبی ایشیا، جنوب مشرقی ایشیا اور یورپ کے کچھ حصے شامل ہیں۔ اسلامی دنیا کے جغرافیہ کا اسلامی تہذیب کی ثقافت، تاریخ اور ترقی پر نمایاں اثر ہے۔ اسلام کی سرزمین شاندار تعمیراتی شاہکاروں، دم توڑنے والے قدرتی عجائبات اور صدیوں میں تیار ہونے والی متحرک ثقافتوں کا گھر ہے۔ یہ ایک نظر دوڑاتے ہیں کہ اس وقت اسلامی دنیا کی آبادی کتنی ہے اور کس خطے میں کس حساب سے موجود ہے۔ اسلامی دنیا کی کل آبادی 1.8 بلین ہے۔ یہ پوری دنیا کے اندر تمام مسلمانوں کی آبادی ہے۔
اچھا، مشرق وسطی اور شمالی افریقہ کے اندر 91% مسلمان آباد ہیں۔ وسطی ایشیا کے اندر 89% مسلمانوں کی آبادی موجود ہے۔ جنوب مشرقی ایشیا کے اندر 40% کے حساب سے مسلمان آباد ہیں۔ جنوبی ایشیا کے اندر 31% مسلمان ہیں۔ صحرائی افریقہ کے اندر 30% مسلمان رہتے ہیں۔ ایشیا اوقیانوسیہ کے اندر 25% مسلمانوں کی آبادی ہے۔ یورپ اور امریکہ کے اندر سب سے کم آبادی 1% کے حساب سے موجود ہے۔ اس کو ایک چارٹ کے ذریعے سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ آبادی کس اسلامی ممالک میں ہے۔ ہمارے سب سے زیادہ جو مسلمانوں کی آبادی ہے، سب سے بڑا جو ملک ہے وہ انڈونیشیا ہے۔ انڈونیشیا کے اندر سب سے زیادہ مسلمان آباد ہیں۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر انڈیا آتا ہے۔ انڈیا ایک اگرچہ ہندو ریاست ہے لیکن اس کے اندر مسلمان بہت زیادہ تعداد میں آباد ہیں۔ تیسرے نمبر پر ایک اور اہم اسلامی ملک ہے پاکستان۔ پاکستان کے اندر بھی آبادی مسلمانوں کی سب سے زیادہ ہے جو تیسرے نمبر آتا ہے۔ چوتھے نمبر پر بنگلہ دیش ہے، پانچویں نمبر پر نائجیریا ہے اور چھٹے نمبر پر مصر ہے۔ یہ وہ اہم ممالک ہیں جہاں مسلمانوں کی سب سے زیادہ آبادی موجود۔ اس طرح ہمارے آج کے سبق کا اختتام ہوا۔ آج کے سبق کا خلاصہ جان لیتے ہیں۔ آج کا سبق ہمارا عالم اسلام کا تعارف اور جدید دنیا اسلام تھا۔ اس کو ہم نے 3 عنوانات میں تقسیم کیا تھا۔ پہلا عنوان ہمارا امت مسلمہ تھا، اس کے اندر ہم نے امت مسلمہ کی تاریخ جانی۔ دوسرا ہمارا عنوان تھا عالم اسلام تاریخ کے آئینے میں۔ اس عنوان کو ہم نے مزید 3 ذیلی عنوانات میں تقسیم کیا تھا۔ اس میں سے سب سے پہلا تھا اسلام کی ابتدا۔ اس کے اندر ہم نے اسلام کی ابتدائی تاریخ پر ایک نظر دوڑائی تھی۔ ہمارا دوسرا ذیلی عنوان عالمی مذاہب میں اسلام کا درجہ تھا۔ اس کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ دنیا کے اندر کتنے مذاہب موجود ہیں اور اس میں اسلام کا درجہ کیا ہے۔ اس طرح ہمارا ذیلی عنوان تھا اسلام کا سنہری دور۔ آج کے سبق کا ہمارا آخری پوائنٹ موجودہ عالم اسلام تھا۔ اس کے اوپر ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی، اس میں ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ اس وقت دنیا کے اندر کتنے اسلامی ممالک موجود ہیں اور وہاں آبادی کا تناسب کتنا ہے۔ اس طرح ہمارا سبق مکمل ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔